آج اسپیشل بلیٹن میں دو بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں. ایک تو طالبان کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جیو نیوز کے شہید رپورٹر ولی خان بابر کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اہم مہمانوں سے اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر حامد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار، پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پیش رفت آج ہوئی طالبان والے معاملے پر، کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان، مولانا سمیع الحق کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ مولانا سمیع الحق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے مدینہ سے ٹیلی فون پر میرے ساتھ بھی بات کی. وہ بڑے خوش تھے اور مبارکباد دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ چاہے تو فائدہ اٹھا سکتی ہے اور بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ چوہی نثار علی خان صاحب کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی بات ہوئی ہے. اب یہ جو آج شاہد اللہ شاہد صاحب نے، جو کہ مرکزی ترجمان ہیں تحریک طالبان کے، ان کا جو اعلان ہے، اس کے ساتھ ایک اور نیا اعلان بھی آیا ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان مہمند کی طرف سے. اور انہوں نے بھی جو شاہد اللہ شاہد صاحب کا بیان ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور کہا جی کہ جو ان کا اعلان ہے ہم اس کی پوری پابندی کریں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا خالد عمر خراسانی نے ذمہ داری قبول کر لی تھی. تھوڑے دن پہلے جب ہمیں تحریک طالبان پاکستان کی مرکزی شورا کے لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ سیز فائر ہونے والا ہے، تو ایف سی کے 23 اہلکار قتل ہو گئے تھے. اس سے تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید یہ جو دونوں مہمند کے طالبان ہیں اور جو ان کی مرکزی شورا ہے اس کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے اس تاثر کو دور کر دیا. مہمند والوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کر دیا. دوسری طرف ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جو تحریک طالبان پاکستان کا سیز فائر کا اعلان سامنے آیا ہے، تو جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ایک انتہائی اہم رکن ہے میجر ریٹائرڈ عامر، انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے شام کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا کام ختم، اور اب ہمیں قربانی دیتے ہوئے اس مذاکراتی کمیٹی کو تحلیل کر دینا چاہیے، کیونکہ اب اگر مذاکرات کو آگے لے جانا ہے تو یہ کام حکومت کے اداروں کا اور تحریک طالبان پاکستان کا براہ راست یہی سوال ہم نے مولانا سمیع الحق سے بھی کیا. بھی جب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اور طالبان چاہتے ہیں کہ ہم بیچ میں سے نکل جائیں تو ہم نکل جائیں گے، لیکن یہ جو ڈیسیجن ہے یہ حکومت اور طالبان کا ہوگا. اگر طالبان ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے تھرو ہی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر موجود رہیں گے. جی، یہ مولانا سمیع الحق صاحب کی بات درست ہے، لیکن جو اصل بات ہے، اندر کی بات، وہ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس سیز فائر میں جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں دونوں طرف کی، ان کے جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے صرف ایک رکن کو پتا تھا، میجر عامر کو پتا تھا